پورب پچھم اتر دکن کیا خشکی کیا پانی ہے، صرف خدا کی ذات رہے گی، ساری دنیا فانی ہے، ساری دنیا فانی۔ اس زمانے میں تو زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ لوگ اپنا مال زکوٰۃ نکال کر کے کسی پہاڑ کی چوٹی پہ یا کہیں ویران جگہ پر رکھ دیا کرتے تھے، آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اس کو جلا کر کے خاکستر کر دیتی، یہ اس کے قبول ہونے کی علامت ہوتی تھی۔ اور آج کل اگر اس شریعت میں یہ حکم ہوتا تو اللہ معاف فرمائے کہ کیا حال ہوتا، اللہ ہی کو معلوم۔ اللہ نے اس امت سے پردہ فرمایا ہے کہ کس کا مال حلال ہے، کس کا مال حرام ہے، کس کا مال دھوکہ دھڑی کا ہے، کس کا مال لوٹ مار کا ہے۔ اللہ نے ان تمام چیزوں پہ پردہ فرما دیا اس امت کے لیے، تاکہ امت کا جو عیب ہے اور اس کی جو کوتاہیاں ہیں ایک دوسرے کے سامنے نہ آوے، اور جب تک کہ ہوش و حواس ہے اور جب تک کہ عقل سلامت ہے، جوانی سلامت ہے، دنیا میں توبہ کرنا۔ زکوٰۃ کا مقصد یہ ہے، اللہ کے نبی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خذ من اموالی، کہ اے نبی جی آپ ان سے مال لیجئے، صدقۃ تطہرہ، بطور صدقہ کے، اور یہ مال لینا اس لیے ہے تاکہ ان کے دل کی صفائی۔ ظاہر ہے کہ گناہ کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اوپر زنگ لگ جائے، مال کی محبت کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اندر گندگیاں جمع ہو رہی ہیں۔ صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اور مال لے کر کے ان کو پاک کیجیے۔ قرآن پاک نے یہاں پہ زکوٰۃ کا صاف مقصد بیان فرما دیا کہ زکوٰۃ دینے کا فائدہ دینے والے کو یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر جو مال کی لالچ ہے، مال کا حرص ہے، اور مال کی جو آرزویں اور تمنا ہے، مال پہ مال بنانے کا جو آرزو ہے، وہ دل کے اندر سے ختم ہو جائے۔ دنیا ہے بقدر ضرورت ہے، بہت اچھی بات، لیکن اس کی محبت اللہ اور اس کے رسول سے بھی زیادہ ہو جائے، اسلام اور شریعت سے بھی زیادہ ہو جائے، یہ آدمی کی ہلاکت کے لیے کافی ہے۔ اللہ کے نبی سے فرمایا گیا صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ آپ مال لے کر کے ان کے قلوب کے اندر اور ان کے دلوں کے اندر جو گندگی بیٹھی ہوئی ہے اس کو پاک۔ پھر زکوٰۃ کا سسٹم ہے کہ جن لوگوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے ان کو جا کر کے غریبوں کو تلاش کر کے اور زکوٰۃ دینا چاہیے۔ زکوٰۃ کا سسٹم یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی بھکاری بن کر کے آپ کے پاس آئے اور ہر سال آپ ان کو زکوٰۃ دیتے رہیں اور اسی کے اوپر وہ پلتا پڑتا ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں جو ہٹا کٹا ہوتا تھا، جو کمانے کے قابل ہوتا تھا، اس کو حضرت عمر اگر مانگتے ہوئے دیکھ لیتے تھے تو کوڑے لگوایا کرتے۔ ہمارے زمانے میں جو پیشہ ور فقیر ہیں، حضرت مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ جو لوگ پیشہ بنا لیتے ہیں اس کو، جن کو اللہ نے کمانے کی طاقت دی ہے، حضرت عمر کا قول ہے کہ بہترین کمائی تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے۔ اللہ نے جن کو طاقت دی ہے ان کو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے اور اپنے آپ کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے۔ جب تک کہ طاقت ہے، 2 روٹی کم کھائے آدمی، ایک وقت کھائے ایک وقت بھوکا رہے، لیکن جب تک کہ تندرستی ہے اور طاقت ہے اپنے ہاتھ کی کمائی کھائے۔ پھر زکوٰۃ ہے کیا؟ جو آپ کے پاس پورا مال پڑا ہوا ہے، اس پورے مال کا میل کچیل ہے، گندگی ہے۔ آپ تربوز خریدتے ہیں، فروٹ خریدتے ہیں، 5 کلو کا تربوز خریدتے ہیں، اس میں کم سے کم 1-8 کلو چھلکا نکل جاتا ہے۔ آپ نے چھلکے کے بھی پیسے دیے ہیں یا تربوز کے پیسے دیے؟ دونوں کے دیے ہیں، لیکن چھلکا جو ہے اس کا ویسٹ ہے، لیکن آپ اس کو خرید رہے ہیں، پیسے اس کے بھی جوڑے جاتے ہیں۔ لیکن جو آپ کے پاس مال ہے، اسی طریقے سے اس کے اندر چھلکا، گندگیاں، یہ ساری چیزیں پڑی ہوئی ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے سے اگر وہ ساری چیزیں نکل جائے گی تو پھر پورا کا پورا مال آپ کا پاک ہو جائے گا۔ اور زکوٰۃ کی مثال ایسی ہے کہ ایک پورا بالٹی کے اندر پانی بھرا ہوا ہے، اگر کوئی مکمل طور پر زکوٰۃ نکال دیتا ہے تو بالکل صاف و شفاف پانی کی طرح،
لیکن اگر زکوٰۃ کا 1 روپیہ بھی روک لیتا ہے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے بالٹی کے اندر بھرا ہوا صاف و شفاف اور پاک صاف پانی ہے اور اس کے اندر ایک قطرہ پیشاب کا گیس ہے۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا پورا مال ناپاک ہے۔ تو زکوٰۃ جو ہے یہ مال کا میل ہے، اور زکوٰۃ کا سسٹم اسلام کے اندر یہ ہے کہ زکوٰۃ جن لوگوں کے اوپر واجب ہے اور فرض ہے یہ جائے اور مستحقین زکوٰۃ کو تلاش کرے، مستحقین زکوٰۃ کو تلاش کر کے اور ان کو زکوٰۃ دے۔ پھر ہم نے یہ زکوٰۃ کا سسٹم بنا لیا ہے کہ جو پورا مال ہے حساب نہیں کرتے کہ ہمارے پاس کتنا مال ہے، ہم اندازہ لگا لیتے ہیں بس کہ اتنا مال ہوگا، لیکن جب چھاپا مارنے کا وقت آ جائے یا کوئی حکومت کا آدمی اس سے حساب مانگ لیتا پھر ایک ایک پائی کا حساب ہم کرنے لگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حکومت کا ڈر ہے اور یہ نظر آنے والی چیز ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر ہمارے فائدے کے لیے اور ہمارے مال کے فائدے کے لیے زکوٰۃ فرض کیا ہے اس کے متعلق ہم ذرہ برابر بھی نہیں سوچتے۔ تو میں یہ بتلا رہا تھا کہ زکوٰۃ جن لوگوں کے اوپر واجب ہیں وہ خود جا کر کے اور زکوٰۃ مستحقین زکوٰۃ کو تلاش کر کے کہ کون زکوٰۃ کس کو زکوٰۃ کی ضرورت ہے اور کون ضرورت مند ہے ایک ایک آدمی تک جا کر کے پہنچائے۔ اور یہ اس لیے ہے چونکہ جن لوگوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اگر لوگ ان کے پاس آئیں گے لینے کے لیے تو زکوٰۃ دینے والے کے دل میں کبر آ سکتا ہے، زکوٰۃ دینے والے کے دل میں بڑائی آ سکتی ہے۔ اس بڑائی کو ختم کرنے کے لیے اور اس گھمنڈ کو ختم کرنے کے لیے اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ جن لوگوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے وہ جائے اور مستحقین زکوٰۃ کو تلاش کر کے ایک ایک آدمی تک زکوٰۃ پہنچائے۔ گزشتہ ہفتے جو زکوٰۃ سے متعلق وعیدیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آئی، اور ابھی آپ نے ثعلبہ ابن حاتب جن کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی اس کے متعلق سنا۔ تو اس لیے میرے بھائی، اور زکوٰۃ کی وبا یہ ہے کہ جب قوم زکوٰۃ روک لیتی ہے تو بارش اللہ تبارک و تعالیٰ روک لیتا ہے، قحط پڑتے ہیں۔ قحط کا مطلب یہ ہے کہ خشک سالی ہو جائے، کھانے وغیرہ کی ضرورتیں بالکل پیدا ہونا بند ہو جائے۔ جب بارش نہیں ہوگی تو زمین کے اندر اناج پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رہے گی، اور جب زمین میں اناج پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رہے گی تو پیداوار نہیں ہوگی تو آدمی کھائے گا۔ پورا سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے جوڑ کر کے رکھا۔ پھر جو لوگ کھیتی کرتے ہیں، اناج کرتے ہیں، ان کے لیے یہ حکم ہے۔ آج کل چونکہ ٹیوب ویل وغیرہ سے پانی کا انتظام ہوتا ہے، بارش کے پانی سے کھیتوں کو سیراب نہیں کیا جاتا، ان کے اوپر خمس واجب ہے، مطلب 100 کلو میں 5 کلو، یہ غریبوں کا حق ہے۔ یہ اگر رکھ لیا اناج میں سے تو پھر اناج اس کے لیے استعمال صحیح نہیں ہوگا۔ ہر چیز میں غریبوں کا حق اور ہر چیز میں دل کی صفائی، اب کہ تم اللہ کے راستے میں دیتے رہو، نہ مال سے محبت تمہارے دلوں میں آئے اور نہ ہی اناج سے محبت تمہارے دلوں کے اندر بیٹھے۔ اگر مال کی محبت دل کے اندر بیٹھ گئی تب بھی تباہی ہے، اناج کی محبت دل میں بیٹھ گئی تب بھی تباہی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد۔